بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، یعنی آپ عاشق رسول ہیں، تو بس اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ دیکھتے ہیں کتنے عاشق رسول آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارکہ بھی ہیں، یعنی آپ کی رضائی والدہ رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھیں کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتیں، یعنی کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتیں۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس کے بعد گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی اپنی بکریاں لے کر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگیں، یعنی کہ حلیمہ کی بکریاں اور گاؤں والوں کی بکریاں ساتھ میں چرنے لگیں۔ مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب بکریاں ساتھ میں چر رہی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی کی بکریاں بھوکی رہ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، یہ سب برکت آمینہ کے لال کی ہے، یہ ساری برکتیں اس محمد کی ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے، وہ بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد کا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ پیارے دوستوں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس میں پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تھی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگی، جب میں بکری چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرا وہاں پر بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اے میری ماں، میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ بھیج دینا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، ابھی یہ بہت نرم نازک ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو؟ دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے، اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر چبھ جائے، اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو؟ ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اسی لیے میں اس کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے، وہ اس کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، اے ماں، تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور امی جان، تم جنگلوں کے جانوروں کی بات کرتی ہو، تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں، جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی
تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اسی طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگیں، بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ ایک تو مجھ سے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اسی لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں ایک دن نہیں گئے، دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ان کی بیٹی روتی ہوئی گھر آئی۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو بیٹی کہنے لگی، اماں، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے اپنی بیٹی کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان، آپ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں، بیٹا محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا لے گیا ہے، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ وہ کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان، آپ رونا بند کریں، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر اماں حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں اماں، ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی۔ صدا دی آپ نے، اے ساکن صحرا ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے کون بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے جانور سب آئے، جھکا کر سر سلامی دی ادب ان کا بجا لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنگل کے جانوروں، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لے کر دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے، اور پھر وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہیں؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے، تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہی سوچ لیا، پکڑ لو ایک بکری، آپ پھر تشریف لائیں گے، اسی ہیلے سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے
تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ۔ محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اسی لیے ہم نے آپ کی اماں کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ دوستوں، دیکھا آپ نے یہ محبت کا منظر؟ ان جانوروں میں شیر جو خونخوار مانا جاتا ہے وہ بھی تھا، بھیڑیے جو خونخوار مانے جاتے ہیں وہ بھی تھے، جنگل میں جتنے بھی خونخوار جانور تھے وہ بھی ان جانوروں میں شامل تھے۔ دوستوں، اگر ایک بکری کو کوئی بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے، کوئی شیر اٹھا لے جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے، اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے، لیکن آپ یہاں اس محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔